بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو قبرستان میں شرط لگانے کا بھیانک نتیجہ، ایک خوفناک سچی کہانی سنانے والی ہوں۔ یہ سچا واقعہ سن 2001 میں پیش آیا۔ ان دنوں موبائل فون تو تھے، لیکن ابھی تک ہمارے گاؤں میں انٹرنیٹ نام کی کوئی شے ہی موجود نہ تھی۔ لہٰذا وقت گزاری کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہم 4 دوست رات کو گھروں سے باہر چارپائی لے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر گپ بازی کرتے۔ گرمیوں کا موسم ہوتا تھا، بجلی معمول کے مطابق نہیں ہوتی تھی، سو رات دیر تک ہم گپ شپ میں مصروف رہتے۔ ایک دن ہماری بات جنات کے واقعات پر ہونے لگی کہ فلاں بزرگ گھوڑے پر سوار رات گئے گاؤں واپس لوٹ رہے تھے۔ انہیں ایک بکری ملی۔ انہوں نے اسے اپنے گھوڑے کے اوپر لاد دیا اور تھوڑی دور جا کر دیکھا تو بکری کی ٹانگیں بڑی ہو رہی تھیں، اس حد درجہ کہ زمین کو چھونے لگی۔ ایسے واقعات تو میں شوق سے سنتا، لیکن اندر سے ڈر بھی جاتا۔ گھر کی طرف روانہ ہو کر سلیم کو اپنے راستے پر لے جاتا تاکہ اکیلا گھر کی طرف نہ جاؤں، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سلیم کو ان سب باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، اور اس دن بھی وہ ان بزرگوں کے جناتی قصے کہانیوں کا مذاق اڑانے لگا۔ لہٰذا وسیم نے سلیم سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، شرط لگی، اگر تم قبرستان کی فلاں قبر پر یہ گندا رومال اور اس کے اوپر اینٹ رکھ کر آ گئے تو ہم مان لیں گے تمہیں۔ سلیم بولا، اگر رکھ آیا تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور تم شہر میں جس ہوٹل کا نام لوگے وہاں کھانا کھلائیں گے۔ وسیم نے جذب کے عالم میں جواب دی، مگر مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا۔ میں نے سلیم کو روکنا چاہا کہ وہ ایسی شرط نہ مانے، لیکن مجھے دوستوں کی اکثریت کے آگے ہار ماننا پڑا۔ جب آدھی رات ہوئی تو ہم سب اٹھ کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے ذہن میں پہلے سے سنی ہوئی قبرستان کی کہانیاں گھومنے لگی کہ ایک بار ایسے ہی کسی نے شرط لگائی تھی اور وہ واپس نہیں آیا تھا، اور یہ کہ اگر کبھی بھی جنات پر شرط لگائی جائے تو وہ یہ عمل انہیں بالکل بھی پسند نہیں آتا، جس پر وہ اور زیادہ طیش میں آ جاتے ہیں۔ ایک بار تو یہ سننے کو ملا کہ کسی نے شرط لگائی اور 2 دن بعد لاش نہر کے کنارے سے ملی، اور ایک دن تو وہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس طرح کے ڈھیروں قصے یکے بعد دیگرے میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ گاؤں کے قبرستان سے مجھے ہمیشہ سے خوف آتا تھا۔ میں گرمیوں کی دوپہر کو اور خاص کر اکیلے کبھی بھی وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ وہاں پر برگد کا ایک درخت موجود تھا جس کی شاخیں جھک کر زمین پر آ گئی ہیں۔ ہم بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس درخت سے خوف آتا تھا، جیسے وہاں جنات کا بسیرا ہو۔ میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ جہاں سلیم نے اپنا رومال رکھنا ہے وہ قبر بھی تو اس درخت کے نیچے ہے۔ وہ قبر ایک بزرگ کی تھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ زندہ پیر تھے۔ ان کے بہت سے مریدوں میں جنات بھی تھے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ہم منزل کے قریب آ گئے جہاں ہمیں رکنا تھا۔ یہاں سے سلیم کو اکیلے آگے جانا تھا۔ میں تب بھی اس کھیل کو روکنا چاہتا تھا۔ سلیم چلا گیا اور ہم وہیں رک گئے، ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی تو وسیم نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، سلیم کو گئے ہوئے کچھ زیادہ ہی وقت نہیں ہو گیا کیا؟ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے، مشتاق نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہم تینوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور اس قبرستان کے راستے نکل پڑے۔ کچھ نزدیک پہنچنے پر مجھے یوں لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ تھوڑی اور نزدیک پہنچنے پر رونے کی آواز نے شدت اختیار کر لی۔ اس آواز میں ایک خوف تھا۔ آواز چھوٹے بچے کی تھی، لیکن ساتھ میں بلیوں کے گڑاہٹ کی آواز بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ ہم برگد کے درخت کے قریب پہنچے تو وہاں سلیم کو بے ہوش لیٹا ہوا پایا۔ ہمارے اوزان خطا ہو گئے۔
पास पहुँचे तो सलीम की सांसें चल रही थीं। हमने फ़ौरन इसे उठाया और वापस आ गए। अस्पताल में 3 दिन इसका इलाज होता रहा, पीरों के चक्कर भी काटे, लेकिन हालत जूं की तूं ही रही। इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोलना चाहता तो बामुश्किल अपने होंठों को एक कोने में ले जाकर ये कहता, शर्त। इसे नींद नहीं आती थी। 24 घंटे आंखें खुली रहती। अक्सर औकात इसके जिस्म में दर्द उठता, लेकिन वो चीख नहीं सकता था। सिर्फ आंखों से आंसू निकलते रहते और मुंह से झाग। यूं ही 10 दिन गुजर गए। वो जागता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा, और फिर एक दिन वो इसी हालत में अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। ये इसके कुल वाले दिन की बात है। हम तीनों जब दुआ करके इसके घर से निकलने लगे तो हमारी नज़र इसके घर के दीवार पर पड़ी, जिस पर वही गंदा रुमाल धरा पड़ा था जो सलीम कब्र पर रखने गया था। इसे देखकर हम दहशत ज़दा हो गए। आज तक हम इसके मौत के हकीकी इसरार का पर्दा चाक करने में कामयाब ना हो पाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये कब्रिस्तान में शर्त लगाने और एक बुजुर्ग हस्ती की कब्र पर गंदा रुमाल रखकर बेहुरमती करने का ही नतीजा है। दुआ है अल्लाह ताला हम हर तरह की बुराइयों से अपनी पनाह में महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, ये थे मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाए और आप इसी तरह से ही अच्छे अच्छे वाक़यात सुन सकें। तो गाइस, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।